بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا صحت کو فائدہ دینے والی غذائیں جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ سب سے پہلے کھجور، جس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ایک دو کھجوریں بھی روزانہ کھا لیں تو جسم کی دردیں جن کا اکثر لوگ شکار رہتے ہیں یا پھر بڑھاپے میں جب جسم میں بہت سے وٹامن وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ پھر جسم میں دردوں کی شکایت کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کوئی کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا ہی نہ ہو۔ کھجور نہیں تو کچھ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ اے عائشہ، جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ اے عائشہ، جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ دہرائی۔ تو آج کے بعد ہر مسلمان کے گھر میں کھجور رکھنی ہے۔ جب کچھ اور نہ کھانے کو ملے تو صرف کھجور، جو ہر چیز کی کمی پوری کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھا۔ یعنی اگر آپ کھجور کے ساتھ کھیرا شامل کر لیں صبح یا پھر دوپہر میں، اگر آپ نے 2 کھجور لیے اور 1 کھیرا تو بہترین غذا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کی تدبیریں کرتی رہتی تھیں تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیں، لیکن یہ مقصد کسی تدبیر سے حاصل نہ ہوا۔ حتیٰ کہ میں نے کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھائی تو میں انتہائی مناسب انداز کی فربہ ہو گئی، یعنی کہ میرا جسم اچھا خاصا موٹا ہو گیا۔ نمبر 3، کھجور اور تازہ کھجور اور تربوز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس کی گرمی کا علاج اس کی ٹھنڈک سے کرتے ہیں اور اس کی ٹھنڈک کا علاج اس کی گرمی سے کرتے ہیں۔ یعنی تربوز جو تاثیر کے لحاظ سے ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور تاثیر کے لحاظ سے گرم ہوتی ہے، جب ملا کر کھایا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جو عام طور پر لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ گرمی ہو گئی یا ٹھنڈ لگ گئی۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ کچی اور پکی کھجوروں یعنی کشمش کھانے سے منع فرمایا ہے اور ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کشمش بھی گرم ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں کو کھائیں تو ملائیں نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ ریسیپیز ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا جہان کی چیزیں اکٹھی کر لی جاتی ہیں، اگر ان دونوں کا استعمال ہو تو ان کو ملائیں نہیں۔ نمبر 3، انار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر انار کھاؤ تو اس کے اندر والے چھلکے سمیت کھاؤ۔ اندر والا چھلکا کیا ہوتا ہے؟ اندر والا چھلکا جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے۔ بعض لوگ صرف پھل نکال کر کھا لیتے ہیں اور اندر والا چھلکا بھی پھینک دیتے ہیں۔ اندر والے چھلکے میں بھی وٹامن ہوتے ہیں جو معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ انار جو کہ ایک جنت کا پھل ہے، اس کو مکمل کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انار ایک شخص ہی کھائے، کیونکہ اس میں ایک دانہ جنت کے پھل کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچتی رہے۔
اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔